رکھتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو دی ہے، ہم عورتوں کو دی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی رشتے میں ہو، چاہے ماں کے رشتے میں ہو، چاہے بہن کے رشتے میں ہو، چاہے بیٹی کے رشتے میں ہو، چاہے بہو کے رشتے میں ہو، چاہے ننند یا دیورانی کے رشتے میں ہو، چاہے وہ خود ساس کے رشتے میں کیوں نہ ہو، ہر عورت کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رشتے سے تعلق رکھتی ہو، اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے لیے دین علم کو حاصل کرے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے میری ماں اور بہنوں، دین کے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دی ہے۔ اب جب ذمہ داری دی ہے میری ماں اور بہنوں، تو میں ایک اور حدیث بھی آپ کے درمیان رکھ دیتی ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، غور سے سنیے میری بہنوں، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ ایک حاکم، ایک لیڈر کی ذمہ داری اس کے عوام کی ذمہ داری ہے، اس سے کل اس کے عوام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی، اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گویا ہر عورت ذمہ دار ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غور کریے، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر بتلا دی کہ علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ غور کریے میری بہنوں کہ یہ علم دین حاصل کرنے کی ذمہ داری ہم نے کتنی ادا کی ہے، کتنی ہم کو ادا کرنا ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم کہہ دیں کہ آج نہیں کل میں سیکھ لوں گی، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھی ہونے کے بعد سیکھ لوں گی؟ بولیے، کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، نہیں ہے۔ آپ اس بھروسے پر مت رہیے کہ کوئی مولانا آپ کو آ کر سکھا دیں گے، آپ کی شادی کے بعد آپ کا شوہر آپ کو سکھا دے گا، آپ کے مائکے میں نہیں سیکھے، آپ کے سسرال میں جانے کے بعد علم دین کو سیکھ لیں گے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، اس بھروسے پر مت رہیے کہ کوئی عالم آپ کو گھر آ کر سکھائے گا، نہیں، کوئی آپ کو آ کے نہیں سکھائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ نے یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ قرآن دینے کے بعد اس بات کا انتظار مت کرو کہ کوئی آ کر آپ کو علم دین سکھائے گا۔ قرآن ہمارے پاس آنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو، ہر شخص کو پوچھے گا، یہ قرآن آنے کے بعد تو نے کتنا علم حاصل کیا؟ کیونکہ میری بہنوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کا جو سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ نے نازل کیا، سب سے پہلا حکم جو اللہ نے نازل کیا، سب سے پہلی وحی جو اللہ نے نازل کی، سب سے پہلا پیغام جو اللہ نے نازل کیا، وہ پیغام، وہ وحی، وہ فیصلہ علم کی بنیاد پر ہے، علم کے لیے کہا گیا ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں میری ماں اور بہنوں سب سے پہلے نازل کی گئی، اور ان آیات میں کیا بتایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے یہ آیتیں سب سے پہلے نازل کی ہے۔ غور کریے میری بہنوں، سب سے پہلا حکم مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم سیکھنے کی دی ہے۔ یہ ذمہ داری آج ہم کتنی ادا کر رہے ہیں؟ سوال کریے اپنے آپ سے سوال کریے کہ آج میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہوں، جبکہ اللہ نے پہلا حکم یہی نازل کیا۔ میری بہنوں غور کریے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنیے ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، علم کا سیکھنا ضروری فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔
غور کریے میری بہنوں، جس طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے فرض ہے، جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، جس طریقے سے اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے، زکوٰۃ ہم کو اگر ہمارے مال میں نکلتی ہے تو زکوٰۃ دینا جس طریقے سے فرض ہے، جس طریقے سے حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے علم دین کو حاصل کرنا، اس قرآن کے علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، یاد رکھیے، اس کے اندر ایک اور بات سمجھنے اور غور کرنے کی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کا معاملہ صرف مردوں کے حد تک ہے، اس آیت پر غور کرنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا میری بہنوں کہ اے مردوں تم پڑھو، اے عورتوں تم پڑھو، نہیں، مرد اور عورت ہر ایک کو مخاطب کر کے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ غور کرنا میری بہنوں، تو علم دین کو حاصل کرنا ہم سب کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اب میری ماں اور بہنوں، جب ہم لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کا علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، تو میرا آپ تمام لوگوں سے ایک سوال ہے میری ماں اور بہنوں، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو اس قرآن کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو میرا سوال ہے آپ تمام لوگوں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں سب سے پہلا علم کس چیز کا حاصل کرنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سب سے پہلا علم کس چیز کا حاصل کرنے کا حکم دیے ہیں؟ چلیے میں ہی آپ کے درمیان رکھ دیتی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے جہاں کہہ دیا کہ علم حاصل کرنا ہے، ہر مسلمان عورت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری جب علم حاصل کرنے کی ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا علم حاصل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورہ محمد سورہ نمبر 49 آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ لوگوں علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم کو علم سب سے پہلے کس چیز کا حاصل کرنا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات پر مجھے اور آپ کو ہر ایک کو ایمان لانا ہے۔ جب ہم یہ علم حاصل کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم کو یہ بات بھی، یہ علم بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ علم حاصل کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس علم کے لیے ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو، ہر ایک کو، ہماری صحابہ اور صحابیات کے طریقوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے مصیبتوں، پریشانیوں میں اپنے قدم کو جمائے رکھا، کیسے وہ اس دین علم کو حاصل کیا کرتی تھی، کیسے اس دین علم کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط رکھتی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا اور دین علم کو حاصل کرنا، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پر کہہ دیا کہ ہم کو حاصل کرنا ہے علم فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز کا کرنے والا، مصیبت دینے والا، پریشانیاں دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، آپ کو تمام خوشیاں دینے والا، تمام کے تمام غم دینے والا، آپ کے بنتے ہوئے کاموں کو بگاڑنے والا اور بگڑتے ہوئے کاموں کو بنانے والا، صرف ایک خالق، ایک مالک، ایک رازق، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اس بات کو ہمارے ذہنوں میں ہم کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ باتیں ہمارے ذہن میں بٹھائیں گے میری ماں اور بہنوں، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اسی طریقے سے جیسے ہماری صحابیات کا ایمان مضبوط ہوا، جیسے ہمارے انبیاء کی بیویوں نے اس ایمان کی مضبوطی کی خاطر بڑی بڑی مصیبتیں جھیل لی، لیکن ان کے ایمان پر ذرہ برابر بھی